نحمده ونصلي على رسوله الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک بہت بابرکت موقع ہے اور اس محفل میں ہم سب کی شرکت ہو رہی ہے۔ علماء کرام سے آپ نے بھی کچھ واعظ و نصیحت اور بیان سنا، خصوصاً حضرت فخر گجرات، حضرت شیر میوات، اور یہ انہی بزرگوں کی دعائیں ہیں اور آپ سب کا یہ بہت بہترین حوصلہ، عزم و ارادہ جسے اللہ تعالیٰ پورا فرما رہا ہے کہ آج مدرسہ فاطمہ زہرا کچھ سال کا گیپ رہا شاید پروگرام کا، پھر آج انشاءاللہ 27 طالبات جنہیں سند فضیلت سے نوازا جائے گا، تو یہ پورے امت مسلمہ کے لیے مبارکبادی کا موقع ہے، اور خصوصاً بسو گاؤں اور ان بچیوں کے جو والدین ہیں، گھر والے ہیں، آج ان کے لیے جشن کا موقع ہے۔ ہماری ایک بیٹی جب عالمہ ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا پورا گھر، اس کا پورا پریوار علم کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت خود اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہے۔ کسی بھی انسان جو بچہ ہوتا ہے اس کی پہلی تربیت ماں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ماں نیک، اچھی اخلاق والی تو بچے کی تربیت بھی ویسی۔ ماں کی گفتگو میں نرمی ہے تو اس کا اثر بچوں میں بھی آتا ہے، اور ایک ماں اگر وہ عالمہ ہو، فاضلہ ہو، جو قرآن کا درس حاصل کر چکی ہو، درس دے رہی ہو، حدیث پڑھ چکی ہو، حدیث پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہو، مسائل شرعیہ جاننے والی ہو، تو اس کی آغوش میں تربیت پانے والا بچہ کیسا ہوگا؟ اس لیے قابل مبارکباد یہ گاؤں، میں تو کل سے سن بھی رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا ہوں، آپ کی کاوشوں کو دیکھتا رہا ہوں، خصوصاً حضرت کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ بہت رہی ہیں، یہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح کا جو قلعہ آپ نے علم کا یہاں قائم کیا ہے تمام مسلمانوں کے علاقوں میں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے لیے تو دعا سارے بزرگ کر رہے ہیں، اب یہ دعا کی جائے کہ جو حوصلہ اللہ نے آپ لوگوں کو عطا فرمایا ہے، بقیہ علاقے کے لوگوں کو بھی وہی حوصلہ اللہ عطا فرمائے۔ اگر یہ چیز قائم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں کے ایمان، عقائد، اعمال اپنے آپ محفوظ رہیں گے۔ آج بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوگا، اور بزرگوں نے اس محفل کو بھی، جو ختم بخاری شریف کی محفل ہوتی ہے، کہا ہے کہ بڑی برکت والی ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں جو دعائیں کرتے ہیں بندے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد ہم عام زبان میں کہیں تو سب سے زیادہ صحیح و بھروسے والی کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کا درجہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کسی مسلمان سے قرآن تو تمہاری مقدس کتاب ہے، اس کے بعد پہلا نمبر کس کتاب کا آتا ہے، تو آپ کہیں گے بخاری شریف کا۔ اتنی مقبول یہ کتاب بارگاہ الہی اور بارگاہ رسول میں، اور کیوں نہ ہو، کس شان کے حامل تھے ہمارے امام بخاری۔ نام آپ کا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ، آپ کے پردادا مغیرہ وہ مشرف با اسلام ہوئے،
یہاں سے آپ کے خاندان میں اسلام آئے. اب آپ دیکھیے پر دادا اسلام قبول کریں اور پر پوتا اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو تو اگر جوڑا جائے تو پر دادا لکڑ دادا بہت آگے تک جائیں گے نا، لیکن اسلام کے تعلق سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں، یہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ کی بستی میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں رب قدیر ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جو لوگ ابھی پیچھے تھوڑا رہ گئے ہیں اگر وہ بھی آ گئے ساتھ میں تو سوچئے یہ مدرسہ آگے چل کے انشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی بنے گا. ہماری بیٹیوں کا، ہماری قوم کی بچیوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے، وہ بسو پورا کر سکتا ہے اگر یہاں کے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اسلام کے لیے. تو حضرت امام بخاری بخارا میں پیدائش ہوئی آپ کی 13 شوال، عید کا جو مہینہ کہلاتا ہے نا، دیکھیے سارے مدرسوں کے کھلنے کا ٹائم وہی ہے 13 شوال کو. تو کتنا بہترین مہینہ، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، کتنی دعائیں مانے کی ہوں گی رمضان میں. ماں باپ کی دعا رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہو رہی ہے، 13 کو امام پیدا ہو رہا ہے اور دن جمعہ کا اور وقت عصر کا. فضیلت اور فضیلت دیکھیے، جمعہ سے بہترین کوئی دن نہیں، اور عصر کا وقت وہ عصر کا وقت ہے جس کی عظمت کیا بیان کریں. اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے قرآن میں، والعصر. سبحان اللہ. اتنا مقدس وقت ہے، اتنا بابرکت وقت ہے جس وقت حضرت امام بخاری کی پیدائش ہوئی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب آپ کا، آپ القاب دیکھتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کے ہوتے ہیں، کسی کا لقب محدث اعظم، کسی کا مفتی اعظم، کسی کا مجدد اعظم، کسی کا شیخ الاسلام، الگ الگ القاب ہوتے ہیں لوگ. امام بخاری کا لقب تھا امیر المومنین فی الحدیث. یہ شرف کسی کو یہ لقب نہ مل سکا، امام بخاری کا یہ لقب. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بھی القاب ہیں جس میں شمار کیے گئے ہیں کہ آپ کا ایک لقب ہے ناصر الاحادیث النبویہ، حدیث نبوی کی مدد کرنے والے، اور ناشر الموارث المحمدیہ، محمد کی میراث کو بانٹنے والے، پھیلانے والے. یہ آپ کے القاب ہیں. صرف لقب سے ہی اندازہ لگ جا سکتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جس کا تذکرہ اور ذکر ہم آپ سن رہے ہیں. اس وقت بہت چھوٹی عمر آپ کی تھی کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ رب تعالیٰ جسے بہت اونچا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے تو وہ یتیم ہو جایا کرتے ہیں. ماں نے پرورش کی، اور بچپن میں ایک حادثہ اور ہوا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی. اب ماں کتنی تڑپتی ہوں گی، یہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، آگے چل کے ہوگا کیا، یہ نہ دنیا دیکھ پا رہا ہے نہ کتابیں پڑھ پائیں گے، یہ کیسے زندگی بسر ہوگی. اور میں اکیلی بڑی دعائیں کی، رو رو کے دعائیں کی بارگاہ الہی میں. ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ خاتون تمہاری دعا قبول ہو گئی. اب اس صبح جب امام بخاری چھوٹے سے تھے، آنکھ کھلی تو بینا ہو گئی، سب دیکھ رہے ہیں، ایسی دعا قبول ہوئی. ابھی ایک واقعہ ابھی سنا میں نے، حضرت مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق حسین صاحب کا. آپ دیکھیے وہاں بھی مسئلہ کیا ہے کہ درس بخاری ختم کر کے گئے تھے آپ، اور آپ کی دادی کو بینائی واپس آ گئی. یہ امام بخاری کا خاص فضل و کرم ہے. میں سمجھتا ہوں بخاری شریف کا مکمل درس سن کر اگر دم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے نابینا لوگوں کی بینائی واپس آ سکتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے بشارت دی، اور اللہ کے نبی نے آ کے امام بخاری کی بینائی واپس آنے کی خوشخبری سنائی. کیوں؟ کیونکہ اس سے معلوم ہو رہا کہ صرف ماں دعا نہیں کر رہی تھی،
یہ روئے زمین پر موجود سارے اولیاء اور انبیاء دعا کر رہے تھے کہ اس بچے کی بینائی واپس آ جائے. کیوں؟ کیونکہ بینائی واپس آنے سے صرف یہی نہیں ہوگا کہ ایک ماں کے بیٹے کو آنکھ کا نور مل گیا، صرف یہیں تک معاملہ محدود نہیں تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی آنکھ میں روشنی پا رہی، نہیں، بلکہ یہ انبیاء اولیاء جانتے تھے کہ اگر یہ بینائی واپس آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، نبی کی گفتار، نبی کے کردار، نبی کی تقریر کے میدان میں آنے والے اندھیرے کو قیامت تک کے لیے دور کر دیا جائے. امام بخاری کے ذریعے سے، اور ہوا بھی ہے. حضرت امام بخاری نے جو خدمات انجام دی ہیں کہ آج بڑے بڑے شبہات کو دور کر دیا جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے میں آسانیاں ہوتی ہیں. آج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا کیا تھا، ان کے کیا فرمان ہیں، بڑے بھروکے کے ساتھ ہم اس کتاب میں پاتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ شان تھی حضرت امام بخاری کی. بچپن آپ دیکھ رہے ہیں، بینائی واپس آئی، مکتب سے تعلیم شروع ہوئی، اور 10 سال کی عمر میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب علم حدیث کو حاصل کرنا ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا ہے. بڑے بڑے محدثین اور اساتذہ کی بارگاہ میں آپ گئے، علم حاصل کرنے لگے. چھوٹی عمر بھی 10 12 13 سال کی عمر. کچھ عرصہ گزرا کہ محدثین کو ٹوکنے لگے، وہ بھی تعجب میں کہ یہ بچہ آیا، ابھی اس کی عمر کیا ہے، یہ میری گرفت کر رہے ہیں، یہ مجھے یاد دلا رہے ہیں، یہ میری اصلاح کر رہے ہیں. یہ شان تھی حضرت امام بخاری کی جب آپ طالب علم تھے. اور ان کی یادداشت کے بارے میں تو بہت مشہور، اپنے ساتھیوں کے ساتھ درس لیتے تھے اساتذہ کی بارگاہ میں جا کر، کبھی خود لکھتے نہیں تھے. ایک بار سن لیا بس ان کی میموری میں آ گیا. آج تک کمپیوٹر بھی فیل. ساتھی لوگ ہمدرد ہوتے تھے نا، کہتے تھے کہ بھائی اے محمد ابن اسماعیل، ہم لوگ آتے ہیں، اساتذہ کچھ بولتے ہیں تو لکھتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. وہ طالبات جو اس درس کو دیکھ رہی سن رہی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہوگا، نوٹس بنایا ہوگا. کچھ باتیں کتاب میں ہوتی ہیں، کچھ باتیں کتاب سے الگ ہوتی ہیں. اساتذہ بولتے ہیں تو جو ہونہار طالب علم ہوتے ہیں اسے فوراً نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں مس نہ ہو جائے. پھر وہ تکرار کرتے ہیں، سبق ملاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ چیز ان کے پاس محفوظ ہوتی ہے. تو امام بخاری کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگ لکھتے ہیں، آپ کچھ لکھتے نہیں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آج آپ نے سنا، کچھ دنوں بعد بھول جائیں گے. کیسے ہوگی آگے دین کی خدمت؟ کیسے آپ کو یاد رہے گا سب؟ مسکراتے تھے امام بخاری. جب بار بار ان لوگوں نے، ان کی بھی یہ مخلصانہ بات تھی، ان کی نیت اچھی تھی کہ ہمارے ساتھی ہماری طرح رہیں. کئی بار ٹوکا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کتنے دن ہو گئے درس کو؟ اس وقت جو ہے 16 دن ہو چکے ہیں. کتنی حدیثیں استادوں سے اب تک آپ لکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں؟ 15,000. ٹھیک ہے، سناؤ 15,000 پہلے. اب وہ جنہوں نے لکھا تھا وہ سنا رہے ہیں، دیکھ کر امام بخاری کہتے ہیں نہیں یہ ایک لفظ چھوٹ گیا، یہ چیز آگے پیچھے ہو گئی، استاد نے یوں نہیں یوں بتایا. وہ لوگ کہنے لگے کمال ہو گیا، جو کچھ ہم لوگوں نے لکھا تھا ایک بار سن کر امام بخاری نے اسے یاد کر لیا. ہم نے اپنے نوشتوں کی جو لکھا ہوا تھا اس کی اصلاح ان سے سن کر کی. یہ ان کی میموری کا عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا تھا. یہی ہوا. پھر اس کے بعد درس ان کا چلا، کئی ملک میں گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، بغداد گئے، موبائل بغداد گئے، مصر گئے، تعلیم حاصل کری. بھائی والدہ کے ساتھ حج کے لیے بھی گئے، عمرہ کیا، حج کیا. والدہ اور بھائی واپس آ گئے، یہ تحصیل علم کے لیے وہیں رک گئے. یہ جذبہ ہے حضرت امام بخاری کا. اور دھیرے دھیرے وہ شہرہ ہر طرف آپ کا پھیلتا گیا، ایک علمی دبدبہ آپ کا قائم ہوتا گیا. جس شہر میں جاتے وہاں قطار لگا کے علماء آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے. بغداد آپ پہنچے تو وہاں علماء ایک سے ایک بڑھ کے علماء تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہو نہ، لاؤ چلو امتحان لیا جائے. تو 10 عالموں نے آپس میں پری پلان کر کے کہا 10 حدیث ان کو سناؤ اور پوچھو ان سے کہ یہ حدیث آپ نے سنی؟ بہت سنتے ہیں کہ یہ سارے محدثوں کے امیر ہیں.
بہت بڑے سب سے بڑے محدث ہیں اس وقت، تو یہ 10 پڑھ لو اور اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو. حدیث میں ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے. الصلاۃ معراج المومنین یہ ایک حدیث ہے، متن ہے، اس کو کہتے ہیں متن. لیکن یہ جن لوگوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تو یہ جو سننے والے ہیں ایک کے بعد ایک آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے سند. اس کو سند کہا جاتا ہے. ایک کے بعد ایک، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، یہ سند ہے. اور کیا سنا وہ متن. تو متن حدیث بھی کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہوتی، اس میں بھی تھوڑا ان لوگوں نے آگے پیچھے کر دیا. لفظ معنی نہیں بدلا، صرف لفظ کو تھوڑا آگے پیچھے کیا. معنی بدلیں گے تو درستی نہیں نا. اور وہ بھی امتحان کے لیے کیا. جیسے میں کہوں میں بسو آیا ہوں، اور اسے کہہ دوں آیا ہوں میں بسو، بات تو ایک ہی ہے نا. صرف تقدیم تاخیر کر دی ہم نے. میں بسو آیا ہوں اور آیا ہوں میں بسو، دونوں بات. تو اسی طرح حدیث جو تھی اصل اس میں تھوڑا سا جملہ کہیں بدل دیا. اسی طرح سند بھی کس نے کس سے سنا، کس نے اس میں بھی کچھ آگے پیچھے کر دیا. اور 10 حدیث میں بہت عام زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت صرف طلبہ موجود نہیں، عوام بھی موجود ہے. تو 10 حدیث سب نے لی اپنے پاس، ریزرو رکھی ہے کہ امام بخاری کے پاس جا کے عوام کو جمع کیا. کہ ابھی یہ جو ہیں پریشان ہوں گے کہ یہ حدیث کون سی ہے، یا یہ کہیں گے میں نے حدیث سنی، تو ہم لوگ کہیں گے یہ کیسے آپ نے سن لیا. بیٹھے بھائی، امام بخاری کو بلایا گیا، آپ بھی آ گئے. پہلے عالم آئے، کہا میں 10 حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا 10 حدیث. امام بخاری نے میں نے نہیں سنا. آپ لوگ حیران. جو لوگ کم علم سے کہنے کے بتائیے اتنی ان کی شہرت اور 10 حدیث سنا دی، ایک بھی انہوں نے ابھی تک نہیں سنی. تو کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیث کا علم. لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے کبھی تھوڑی نہ کہا ہوگا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا محدث ہوں. تو جو ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، ان کی صحبت میں رہتا تھا، اسے یہ راز اس پر آشکارا ہوتا تھا. اور شہرت ہر طرف ہونے لگی. دوسرے رائے عالم انہوں نے 10 سنائی، امام بخاری نے کرنا یہ بھی نہیں سنی. 10 کی 10 میں سے کوئی نہیں سنی. تیسرے رائے انہوں نے سنا. اس طرح 10 آ گئے، 100 حدیث سنا دی. امام پاک نے کہا میں نے اس میں سے کوئی حدیث نہیں. اب تھوڑا پبلک میں شور ہونے لگا، لیکن جو عقل مند تھے وہ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ ہے معاملہ. ارے 1-2 تو کہتے کہ میں سنا ہوں، سب کے سب کہہ رہے نہیں سنا. تو اب کچھ لوگوں نے کہا دیکھا، آپس میں بات کرنے لگے ہوں گے کہ دیکھا انہی کی شہرت تھی. تب کہا گیا کہ کیسے 100 حدیثیں ہیں اور آپ کہہ رہے کہ میں نے ایک بھی نہیں سنی. کہاں سنی. پہلے والے سے کہا آپ جو ہے آپ نے یہ 10 سنائی. دیکھیے ایک بار انہوں نے سنایا، وہ پہلے عالم جو تھے 10 حدیث پڑھی اور آگے پیچھے کر کے پڑھی نا. جیسے انہوں نے پڑھی تھی امام بخاری نے ویسے ہی سنایا. آپ نے یوں سنایا، یہ یوں نہیں یوں ہے. سبحان اللہ. دوسرے سے کہا آپ نے 10 یوں سنایا، آگے پیچھے کیا. جیسے انہوں نے آگے پیچھے کیا ویسا انہوں نے سنایا امام بخاری نے پہلے. آپ تو یوں پڑھ رہے ہو نا، ایسے حدیث نہیں ہے. رسول اکرم سے اس طرح مروی. یہاں پر سند میں آپ نے ان کا ذکر کیا، نہیں ان کا ذکر نہیں، ان کا ہونا چاہیے. یہ امام بخاری کی شان ہے. صرف وہی نہیں کہ جو صحیح حدیث سنی تھی وہی یاد ہو، اگر کوئی غلط پڑھ رہا تو وہ بھی یاد کر لیتے تھے ایک بار سن کے. اور اس طرح سے یہ 100-200 نہیں، 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی. سوچ لیجیے آج ہم لوگ 10-12 میں اٹکنے لگتے ہیں. 6 لاکھ حدیثیں اس امام کو یاد ہوں. اور یہ وہ یاد تو کوئی کچھ بھی بولے ہو جاتا تھا ان کو، مگر یہ وہ تھی کہ جن حدیثوں پہ بھروسہ کیا جا سکتا، جن پر عمل کیا جا سکتا. پھر ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے جب آپ نے سوچا کہ اب بخاری شریف ہمیں ایک کتاب اس تعلق سے لکھنی، اور یہ بھی رغبت انہیں کیسے ملی، یہ حوصلہ کیسے ملا کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کچھ مکھیاں آپ کے جسم مبارک کی طرف آ رہی ہیں.
تو آپ پنکھا لے کر ایسے ایسے جھلتے تھے تاکہ مکھی دور کرے. یہ آپ نے خواب دیکھا. آنکھ کھلی تو کسی معبر سے تعبیر پوچھی کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ذریعے بڑی خدمت ہوگی, آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے جھوٹ کا دفاع کریں. یعنی کہ کوئی چیز جھوٹ حضور کی طرف منسوب ہوگی کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے, آپ ایسا کام کریں گے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کوئی غلط بات رسول کی طرف منسوب کرنے کی. آپ ساری سچی سچی باتیں رسول کی طرف سے جو مروی ہوں گی وہ آپ کی کتاب میں آئے گی. یہ خدمت آپ انجام دیں گے. یہاں سے امام بخاری کو حوصلہ ملا, تب تو مجھے یہ کام کرنا ہی چاہیے. پھر یہ کتاب جو 2 جلد میں, یہ 1 جلد ہے آپ کے سامنے, ایسے ہی لمبی موٹی 2 کتاب ہیں جو آپ کے گاؤں کی بیٹیوں نے جس کی تکمیل کی ہے, پڑھا ہے, معمولی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس ادارے کی جتنی خدمت ہو سکے, اب ایسے آگے جانا ہے, یہ مدرسہ ہے, جامعہ بنے گا, یونیورسٹی بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ نے کتاب لکھا اور اس کا نام کہتے ہیں بخاری شریف, بخاری شریف, بخاری شریف. بخاری تو امام کا اس میں منسوب ہے, بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو امام بخاری کہتے ہیں. مگر کتاب کا نام بخاری نہیں ہے, یہ عوام و خواص نے رکھ دیا اس کتاب کا نام بخاری. امام بخاری نے یہ کتاب کا نام نہیں رکھا تھا, انہوں نے اس کا نام رکھا تھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اتنا لمبا نام ہے اس کتاب کا, اتنا لمبا یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے, لیکن امام بخاری نے یہ کتاب کا نام رکھا. لیکن دیکھو اللہ نے چاہا کہ کتاب کا نام یہ میرا مقبول بندہ کچھ بھی رکھے, میں تو اسی کے نام سے کتاب کو مشہور کروں گا. سبحان اللہ. تو پوری دنیا اسے بخاری شریف کے نام سے اس کتاب کو یاد کرتی ہے, پڑھتی ہے, جانتی ہے, سیکھتی ہے, سکھاتی ہے. تو اب اس جب لکھنے کی باری آئی تو 6 لاکھ احادیث امام بخاری کو یاد تھی. تو آپ نے اس میں سے جو صحیح تھی, صحیح سے جو زیادہ صحیح ہو اس کو چنا, عمدہ میں جو عمدہ تر ہو, اچھی حدیثیں اس میں جو زیادہ اچھی ہو اس کو چنا, اس میں 6 لاکھ میں. اور طریقہ کیا تھا کہ آپ پہلے غسل کرتے, ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے, پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے. خود فرماتے ہیں کہ غسل کرتا, پھر نماز پڑھتا 2 رکعت نفل, اس کے بعد استخارہ کرتا, اور استخارے کے بعد جب دل جمتا کہ ہاں یہ حدیث بالکل صحیح, پرفیکٹ, اور ہم اس کو اپنی کتاب میں شامل کریں. اتنی محنت کرنے کے بعد مسجد نبوی میں ہوئی. بس بعض علماء نے کہا کہ شروعات مسجد نبوی سے آپ نے کیا اس کتاب کی, اس کے بعد آپ جہاں گئے اس کو لکھتے رہے. لیکن جہاں بھی گئے تو پہلے غسل, 2 رکعت نماز, استخارہ, پھر اس کے بعد دل پہ غور کرنا اس کی میں لکھوں, کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں, کوئی کمی نہیں نظر آئی, سب اچھی ہے اور صحیح حدیثیں تھیں. اس میں سے اصح کو لیا اور اس کتاب میں اس کے بعد آپ لکھتے تھے. تب تو دوستو پوری ختم کر لو, جو دعا کرو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو 6 لاکھ میں سے جو آپ نے اس میں 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر حسب مقررات کو حسب کر دیا جائے تو 4000 حدیث ہیں, یعنی 6 لاکھ میں سے 7275 حدیث آپ نے نقل کی. 6 لاکھ یاد تھی, اس میں کتنی لی؟ 7275. 1 لاکھ بھی نہیں, اس میں سے چھانٹ رہے ہیں, سوچیے آپ. اور 7225 کا معاملہ یہ کہ کچھ حدیثیں ریپیٹ بھی ہوئی. ایک جگہ ذکر کیا, اس کے بعد آگے چل کے کوئی اور موضوع پہ بات ہو رہی, وہاں پر بھی اس حدیث کو ذکر کیا, کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی تھی. یہ علماء اور طلبہ جانتے ہیں, اس سے حدیث کو تقویت بھی ملتی ہے, تائید بھی ملتی ہے. تو اگر ریپیٹیشن کو ہٹا دیا جائے, جو حدیث ریپیٹ ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ 6 لاکھ میں سے 4000 حدیثیں
ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق 6 لاکھ میں سے 2623 حدیثیں. دو الگ الگ قول آئے ہیں اس میں. کسی نے کہا کہ 6 لاکھ میں سے اتنی ہے ریپیٹیشن کو ہٹانے کے بعد، کسی نے کہا مقررات کو ہٹانے کے بعد اتنی جو میں نے آپ کو بتایا. بہرحال یہ حدیثیں آپ نے سنی، اور آپ کا طرز یہ رہتا تھا کہ آپ نفل نماز غسل وغیرہ اس کے بعد جب بیٹھتے تھے تو آپ باب قائم کرتے تھے، ٹاپک، کس ٹاپک پہ لکھیں گے. تو اب اس میں آپ اس ٹاپک پر کوئی قرآن کی اگر آیت ہے پہلے اس کو ذکر کر دیتے تھے، اس آیت کا ٹکڑا یا پوری آیت. پھر اس کے بعد اگر کوئی حدیث بھی ہے اسی ٹاپک پر تو اس کا کوئی ٹکڑا کبھی کبھی ذکر کرتے تھے. اب جو حدیث یہ ذکر کرنا چاہتے تھے اس کی مناسبت سے اس حدیث کو اس سے بعد لاتے، کبھی ایک حدیث، کبھی 2 حدیث، کبھی چند حدیث. یہ طریقہ تھا امام بخاری کا کتاب کو لکھنے کا. تو دوستو اسی میں یہ آخری حدیث یہ ہے. کافی باتیں آپ نے سن لی، تو آج انشاءاللہ تعالی جو طالبات، جو فاضلات، وہ اس سبق کو پڑھیں گے اور ہم اور آپ بھی اس کو دوہرا لیں گے انشاءاللہ. ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں، پھر میں اس کا انشاءاللہ کچھ تشریح کے ساتھ آپ کو بھی پڑھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ آخری حدیث، متن بھی سند بھی آپ کے سامنے ابھی آپ سنیں گے. پھر سے میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ ایک باب قائم کرتے تھے جس کو آپ کہہ لیجیے ٹاپک. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ فرمانا کہ ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن. جو کچھ بھی کر لو یہاں ترازو کا سامنا کرنا، جسے آپ میزان کہتے ہیں. پہلی حدیث امام بخاری نے کس چیز میں ذکر کی، وہ بھی بہت مشہور ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے. اس لیے جو بھی کام کرو دوستو اچھی نیت سے کرنا، ناموری پرچار شہرت کے لیے مت کرنا. کیونکہ یہ پہلی حدیث بتا رہی ہے کہ گائیڈ لائن کو طے کر رہی ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کام کرو. آخری حدیث میں میزان کا ذکر ہے، کیونکہ کچھ بھی کر لو وہ میزان پہ آ کے تمہیں فائدہ نہیں دے گا اگر اچھی نیت نہیں تھی. اور اگر اچھی نیت ہے اس کام میں تمہیں کامیابی نہیں ملی لیکن میزان میں نیکیوں کا پڑنا تمہارا بھاری ہی. تو یہ بھی ایک مناسبت نظر آتی کہ شروعات انما الاعمال بالنیات سے کی. کوئی بھی کام کرو اچھی نیت سے کرو. محدث اعظم بھی فرما رہے ہیں کہ دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن. آیت کا ایک ٹکڑا امام بخاری نے نقل کیا اور اس کے آگے آیت کریمہ میں فلا تظلم نفس شیئا، کہ اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. بس انصاف کی ترازو ہے. دنیاوی عدالتیں نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں خود یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ جو فیصلہ ہوا وہ صحیح ہو، بس فیصلہ ہے اس لیے سمان کرو، ریسپیکٹ دو کیونکہ عدالت ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہے، لیکن وہ جو عدالت لگے گی وہاں جو میزان ہوگا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انصاف کی ترازویں ہم رکھیں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سب کو عدل ملے گا وہاں پر.
امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُعْلَمُ، کہ اولاد آدم کے عمل اور ان کے اقوال، قول، باتیں یہ تولی جائیں گی. جو ہم آپ بولتے ہیں کرتے ہیں اس کو تولا جائے گا. اب یہ تولنا کیسا ہوگا؟ بھائی آپ کوئی چیز تولتے ہیں تو وہ جسم والی ہوتی، جوہر والی ہوتی نا، لوہا، لکڑی، پتھر، یہ تولیں گے نا. بال منڈاتے ہیں تولا جاتا ہے بال، کیونکہ اس کا بال کا بھی ایک جسم ہے، مادہ ہے، اسے تولیں گے. لیکن بال کی سیاہی یہ تولی جا سکتی ہے؟ نہیں تول سکتے اس کو. بال کے ساتھ جو سیاہی دکھ رہی ہے آپ کو وہ آپ الگ ہی نہیں کر پاؤ گے. تولنا کیا؟ بال جو تھا وہ یہ جسم ہے، جوہر ہے، اور سیاہی عرض ہے، کسی کو عرض ہے، یہ تولنے والی چیز نہیں. پھر اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں یہ باتیں کیسے تولی جائیں گی. اس کا تو نہ کوئی جسم ہے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اچھا کام کیا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، تو یہ روزہ رکھنا کیسے تولا جائے گا؟ ایسا تو نہیں جو زکات میں جو آپ پیسہ نکال رہے ہیں وہ تولا جائے گا. اسے تو تولنا نہیں ہے کہ آپ کو جو انڈین روپیے کوئی پاؤنڈ لے کر آ رہا ہے، کوئی ڈالر لے کر آ رہا ہے، وہ سب تو نہیں تولا جائے گا. یہ زکات ادا کر کے آپ نے فرض کی ادائیگی کی ہے، یہ ادائیگی، یہ فرض کو تولا جائے گا. یہ جو اچھا کام تھا اسے تولا جائے گا. اسی لیے ایک فرقہ معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تولنے والی چیز ہی نہیں تو تولا کیسے جائے گا. تو وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا. میزان وغیرہ قدرت الہی کا بھی انکار کر دیتے. یہ بتاؤ لوہے کو وزن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جوہر ہے اسے وزن دے دیا تو وزن ہو گیا. لکڑی جوہر ہے، وزن دے دیا، وزن ہو گیا. پتھر جوہر ہے، وزن دے دیا، وزن کس نے دیا؟ اسی نے. تو یہ ساری چیزیں جوہر کہلا رہی ہیں. اس کو اللہ نے وزن دیا تو وزن. اللہ نے عرض کو وزن نہیں دیا تو وزن نہیں ہوتا. لیکن وہی خدا اگر عرض کو بھی وزن دے دے تو اسے بھی تولا جاتا ہے. اس کی قدرت سے کہاں کوئی چیز باہر ہے. اسی لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کے اعمال اور ان کی باتیں تولی جائیں گی. وقال مجاہد، اور مجاہد نے فرمایا کہ القسطاس، یہ القسطاس بھی ہے، القسطاس، کیونکہ طالبات بھی سن رہی ہیں اس لیے بتا رہے ہیں عربی کا لفظ القسطاس. القسطاس یہ عدل کے معنی رومی زبان میں، رومی زبان بھی ایک ہے، اس میں انصاف کے معنی میں. القسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی زبان میں داخل ہوا. اس کا معنی، کیونکہ قسطاس کہاں پر آیا؟ قرآن کریم میں آیا. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، یہ قسطاس قرآن میں آیا. اس کے بارے میں بتا رہے ہیں امام بخاری کہ مجاہد نے یہ کہا کہ وہ جو قرآن میں قسطاس آیا یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھی انصاف ہے. اللہ عدل اس کا معنی ہے. وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط. دیکھیں جو مدرسوں میں پڑھائی ہوتی ہے نا اسی طرح کی ہوتی ہے. اب ایک لفظ آیا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم انصاف کی ترازوئے رکھیں گے، موازین القسط. قرآن میں جو آیا قسط، تو علماء بتاتی ہے قسط ہے کیا چیز. وہ طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. تو طالبات متوجہ رہیں گی، مقسط کا مصدر. تو اس پر اعتراض ہوا کہ مقسط یہ مزید فی کا صیغہ ہے، اس کا مصدر اقساط ہے. اقسطا یقسط، اسم فاعل مقسط ہوگا. اس کا مصدر تو اقساط ہے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مصدر قسط ہے؟ قسط تو ثلاثی مجرد ہے. یہ آپ کے سمجھنے والی چیز نہیں، جن کے لیے درس ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ قسط ثلاثی مجرد ہے اور مقسط ثلاثی مزید فی. تو ثلاثی مزید فی کا مصدر ثلاثی مجرد کیسے ہوگا؟ اسی لیے جواب دیا گیا کہ نہیں، یہاں پہ مصدر کا مطلب مادہ. مقسط میں جو مادہ ہے وہ قاف سین تا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ مقسط کا مادہ یہ قسط ہے، یعنی قاف سین تا. یہ ہوا مادے کے یہاں مصدر سے مراد وہ مصدر نہیں. وَهُوَ الْعَادِلُ، اور قسط کا مطلب، مقسط کا مطلب عادل، انصاف کرنے والا. اور ایک لفظ ہے قاسط. مقسط میں بھی قاف سین تو،
اور قاصد میں بھی قاف سین تا، دونوں کا مادہ ایک ہی، لیکن دونوں کے میننگ میں زمین آسمان کا فرق، دونوں کے معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ مقسط قاف سین تا اس میں بھی ہے، لیکن اس کا معنی انصاف کرنے والا، اور قاصد قاف سین تا اس میں بھی، لیکن اس کا معنی ہے ظلم کرنے والا۔ یہ بھی عربی زبان کی خوبی ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے معنی جو ہیں ایک دوسرے کے وپریت ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں، اس کو ازداد کہتے ہیں، ازداد۔ اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا مولانا، مولا کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی عالم کو کہتے ہیں مولانا، مولا کا مطلب آقا، ہمارے آقا، نا کا مطلب ہمارے، مولانا ہمارے آقا۔ تو مولا کا معنی آقا اور مولا کا معنی غلام بھی۔ اب ایسا نہ ہو کہ اب آپ کو کسی سے تکلیف ہو کسی عالم سے تو مولانا کہیے، مگر کہیے میں نے تو دل میں سوچا اپنا غلام میں کہہ رہا ہوں ان کو۔ تو مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے، عربی زبان کی ایسی خوبی۔ اسی طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں، اسی طرح سے یہ قسط بھی ہے، قاف سین تا۔ مقسط میں آیا تو مطلب انصاف کرنے والا، قاصد میں آیا تو مطلب ہوا کہ ظلم کرنے والا، وہو الجائر، اور وہ ظالم کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے اب امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس سے سنا یہ حدیث، جو اب حدیث بیان کرنے والے، اتنا تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے بتایا، میزان اور قسطاس وغیرہ۔ اب حدیث کو بتا رہے ہیں تو پہلے سند ذکر کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے امام بخاری نے جو سنا کس سے سنا، تو کہہ رہے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، یہ حدیث ہمیں بیان کی احمد بن اشکاب۔ اچھا امام بخاری حدثنا کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی محدث لوگ حدثنی کہتے ہیں، حدثنی اور حدثنا دونوں میں فرق یہ ہے کہ حدثنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلے سن رہے تھے، اور حدثنا کا مطلب ہے کہ کئی ساتھی ان کے بیٹھ کے سن رہے تھے۔ تو یہاں حدثنا کہا یعنی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اس وقت ماشاءاللہ جو فاضلات جنہیں سند ملنے والی ہے، جو آخری درس لے رہی ہیں، ایک ساتھ وہ بیٹھی ہوں گی۔ تو حدثنا احمد بن اشکاب فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث بیان کی ہمارے استاد احمد بن اشکاب نے، اور احمد بن اشکاب کہہ رہے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، کہ ہم سے بیان کی محمد بن فضیل نے، یعنی ان کے ساتھ بھی ساتھی لوگ تھے، اور ان لوگوں کے استاد محمد بن فضیل، اور محمد بن فضیل کہتے ہیں ان عمارۃ بن القعقاع، کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے عمارہ ابن قعقاع کے ذریعے، ان سے نقل ہوتے ہوئے، اور عمارہ ابن قعقاع تک یہ حدیث پہنچی کس کے ذریعے، کس سے نقل ہوتے ہوئے، عن ابی زرعہ، حضرت ابی زرعہ سے نقل ہوتے، کہ سب نام سند میں آ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ آپ یہ راوی کہاں پہنچ رہے ہیں؟ بارگاہ رسول تک پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابی زرعہ، حضرت ابی زرعہ سے نقل ہوتی، اور حضرت ابی زرعہ نے تک کہاں سے پہنچی منقول ہو کر؟ وہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہوتے ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور اس میں ایسا نہیں، بڑی جانچ پڑتال کے بعد، وہ آج کے زمانے کی طرح لوگ نہیں تھے انہوں نے ان سے سنا، ان سے اس طرح تو دال چاول لے کے بڑھتے ہیں کھچڑی بن جاتی ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جیسا نبی نے فرمایا ویسا حضرت ابو ہریرہ نے دوسروں کو سنایا، حضرت ابو ہریرہ نے ویسے ہی حضرت ابو زرعہ کو سنایا، حضرت ابو زرعہ نے ویسے ہی حضرت عمارہ ابن قعقاع کو سنایا، انہوں نے محمد ابن فضیل کو سنایا، انہوں نے احمد ابن اشکاب کو سنایا، اور انہوں نے امام بخاری کو سنایا، لفظ بلفظ، بالکل ہو بہو۔ تو اب کیا حدیث پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلمے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یا اللہ کو محبوب کلمے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کلمہ جو پڑھتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، پڑھنے والا بارگاہ الہی میں محبوب ہے۔ یہ دو کلمے جو اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اسے ادا نہ کر سکے، پڑھ نہ سکے، زبان پہ تو بڑے ہلکے ہیں، وثقیلتان فی المیزان، اور میزان پر بھاری ہیں۔ جب تولے جائیں گے نا وزن،
تو اگر اس کو پڑھا، اس کا وظیفہ بنا لیا، اس کا ورد روزانہ کر رہے تو یہ بہت بھاری ہے. مل رہی ترغیب اس حدیث سے. آج سننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں معمول بنائیے، صبح اٹھیے 11 بار اس کو پڑھیے انشاءاللہ. جب تک روح پرواز نہ ہو جائے آپ کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ اس کلمے کو نہ پڑھیں، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں 2 کلمے جو اللہ کو ان کا پڑھنے والا بڑا محبوب ہوتا ہے. یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، کیا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایک بار میں پڑھوں پوری باب سے لے کے، انشاءاللہ جو لوگ دہرا سکتے ہیں وہ بھی دہرائیں، اور جو طالبات سن رہی ہیں وہ بھی اس کو دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام کے لیے